السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا تھا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس مکمل طریقے کے اندر ہم نے جو رکن کی ادائیگی کا طریقہ بتلایا تھا، یعنی رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، وہ طریقہ مردوں کے ساتھ خاص تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری کچھ بہنوں نے ہم سے یہ کمنٹ کیا کہ کچھ ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں خواتین کی نماز کا طریقہ مکمل بتایا جائے۔ اس لیے آج آپ کو اس ویڈیو میں خواتین کی نماز کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ چاہے مرد حضرات پڑھیں یا خواتین پڑھیں، وہ بالکل سیم ہے۔ اس لیے پڑھنا کیا ہے وہ آپ کو کہیں بتایا جائے گا، کچھ اور کچھ نہیں بھی بتایا جائے گا، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر سن سکتے ہیں۔ یہاں صرف رکن کی ادائیگی کا طریقہ اور خواتین جس طریقے سے رکوع اور سجدہ کریں گی اور جس طریقے سے وہ بیٹھیں گی وغیرہ اس کو بتلایا جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ جب ہماری خواتین تکبیر تحریمہ کہیں گی تو ان کے لیے بھی قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ اپنے ہاتھ نارمل رکھیں جیسے مردوں کو بتلایا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی نہ انگلیاں کس کر بند کرنا ہے، نہ کھلی رکھنا ہے، بلکہ نارمل جیسے ہاتھ ہیں ویسے ہی رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہماری خواتین جو ہیں اپنے بدن کے اوپر دوپٹہ یا چادر لپیٹتی ہیں نماز پڑھنے کے وقت میں، تو اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھوں کو اس سے باہر نہیں نکالنا۔ کچھ خواتین ہیں ہماری، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ نیت باندھتی ہیں تو اپنا دوپٹہ سمیٹ کر ہاتھ اس سے باہر نکالتی ہیں، پھر جو ہے نیت باندھتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی رہنے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے مرد حضرات کی طرح، بلکہ ان کے ہاتھ ہیں جو وہ کاندھے تک اٹھانے ہیں۔ ان کو دوپٹے کے اندر سے ہی وہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے کاندھے تک، بس کاندھے تک ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، یہ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پیچھے کی جانب یوں رکھنا ہے، اس طریقے سے۔ اس طرح سے رکھنے کے بعد سینے پر ان کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر آمین، بسم اللہ، سورت جو ان کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گی۔ رکوع میں مرد حضرات کے لیے یہ بتلایا تھا کہ ان کا جو رکوع ہوگا وہ 90 ڈگری اینگل میں ہوگا، بالکل سر اور کمر اور پاؤں برابر۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رکوع مردوں سے تھوڑا کم ہوگا، وہ 90 ڈگری اینگل میں نہ جھک کر ان سے تھوڑا کم جھکیں گی، تقریباً 75 یا 80 ڈگری مان لیجئے، تھوڑا کم۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بات یہ بتلائی تھی کہ مردوں کو اپنے ہاتھ کھول کر مضبوطی سے گھٹنوں کو یوں پکڑنا ہے، خواتین کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنی انگلیاں بند کر کے اور یوں بس ہاتھ رکھ لینا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ خواتین کو اپنے بازو پہلوؤں سے رکوع میں ملائے رکھنا ہے۔ مرد حضرات کو منع کیا گیا تھا اس چیز سے، کیونکہ پھر اگر وہ ملا لیں گے تو ان کے رکوع میں بھی فرق آتا ہے، 90 ڈگری اینگل کا رکوع نہیں ان کا ہو پاتا۔ خواتین جب ملائیں گی تو ان کا رکوع ویسے بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ انہیں کم جھکنا ہے۔ ایک چیز اور کہ خواتین میں اور مرد حضرات کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ مرد حضرات جب کھڑے ہوتے ہیں یا رکوع میں ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ اپنی باڈی کے حساب سے آدمی رکھ سکتا ہے جیسے اس کو کھڑے ہونے میں آسانی ہو، اور اتنے زیادہ بھی نہ کریں کہ ایک عجیب سے معلوم ہو، بس نارملی جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے کھڑے ہوں، اور کم سے کم 4 انگلیوں کا رکھیں، ملائیں نہ۔ اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ اب وہ اپنے دونوں پاؤں کو ملا کر رکھیں، ان کے گھٹنے ملے ہوئے ہوں۔ تو رکوع جب وہ کریں گی تو رکوع میں بھی ان کے پاؤں دونوں ملے ہوئے ہونا چاہیے، رکوع میں وہ کم جھکیں گی، اور اسی طرح وہ رکوع میں آگے بھی کم جھکتی ہیں، یعنی نارملی سیدھا نہیں ہوتی بلکہ کم اس سے جھکتی ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد وہ اٹھیں گی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، اور اطمینان سے کھڑی ہو جائیں تاکہ لگے کہ ہاں رکوع کے بعد قومہ ہو رہا ہے، کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ وہ دعا جو بتلائی تھی وہ دعا آپ یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں گی اسی طریقے سے کہ جو نیچے کا بدن ہے وہ رکوع میں پہلے نیچے جائے گا، یعنی پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی۔ طریقہ ہے کہ پیشانی کے اور کانوں کے اور ہاتھ برابر ہونا چاہیے، ہاتھ کانوں کے برابر میں سجدے پہ ہونا چاہیے، انگلیاں بند ہونی چاہیے، زمین پر چپکی ہوئی ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو سیم ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں کا طریقہ اور اپنی باڈی کا طریقہ اس میں فرق ہے۔ خواتین کو مرد حضرات کی نماز سے یہ فرق ہے کہ مردوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی رشت یعنی کلائیاں زمین سے اونچی رہیں، خواتین کو حکم یہ دیا گیا کہ ان کی کلائیاں زمین سے چپکی ہوئی ہونا چاہیے۔ مردوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ان کے بازو پہلوؤں سے علیحدہ رہیں، خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے بازو اور پہلو چپکے ہوئے رہیں۔ مرد حضرات کو یہ حکم دیا گیا تھا نماز کے تعلق سے کہ ان کی ران یا زانگ جس کو بولتے ہیں
وہ اور پیٹ یہ دونوں علیحدہ رہیں۔ خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ بالکل اس سمٹا لیں، یعنی بالکل چپک کر سمٹ کر سجدہ کریں، زمین سے بالکل چپکا کر۔ ایک اور بات یہ کہ مردوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے پاؤں سجدے میں کھڑے رکھیں گے، خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پاؤں سجدے میں دائیں طرف نکال لیں گی دونوں پاؤں، اور پاؤں نکال کر سیدھے نہیں رکھنا بلکہ تھوڑے سے ترچھے رکھنا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس طریقے سے ان کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنا ان کا دل چاہے وہ تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی ان کا یہ رہے گا کہ اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لیں کہ ان کی انگلیاں قبلے کے رخ ہو جائیں اور وہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد ان کو وہی طریقہ اپنانا ہے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے نیچے نہیں لٹکنے دینا ہے بلکہ اوپر ہی رکھنا ہے نارملی، اور وہی ان کا وہی طریقہ ہے جو انگلی اٹھانے کا بتلایا تھا، جیسے مرد حضرات کا طریقہ ہے سیم وہی طریقہ ان کا بھی ہے کہ جب وہ دوسری رکعت کے آخر میں بیٹھیں گی اتحیات پڑھنے کے لیے اور اس میں جب وہ انگلی اٹھائیں گی تو وہی اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیں گی اور پھر یوں اس طرح انگلی رکھیں گی، یہاں پر اس طرح ہاتھ رکھے رہیں گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ وہ چاہیں تو اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھے رہنے دیں اور جو ہے اس کے بعد جب اتحیات کے پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ پر پہنچیں اس کے بعد بند کر لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، شروع سے بھی بند کر سکتی ہیں۔ وہاں پھر آپ یہ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں انگلی گرا دینا ہے اس کے بعد، لیکن وہی بات انگلی اٹھاتے وقت نگاہ انگلی کی طرف ہونا چاہیے اور الا اللہ کہنے پر انگلی گرا دینا ہے، لیکن ہاتھ جو ہے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو درود شریف پڑھ لیں، دعائے ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی یہ یاد ہے یہ پڑھ لیں، یہ یاد نہ ہو تو ربنا آتنا پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہ ہو تو رب اغفر لی پڑھ لیں۔ اگر جو بھی آپ کو دعا قرآن اور حدیث کی یاد ہو اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کا بھی سیم وہی طریقہ ہے کہ گردن کو بہت زیادہ جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، بہت زیادہ جھکانا بھی نہیں ہے، بلکہ نارملی جس طرح بتلایا تھا اس طرح سے گردن کو موڑتے ہوئے پہلے دائیں کندھے کی طرف پھر بائیں کندھے کی طرف نگاہ یہاں رکھنا ہے، نگاہ ادھر نہیں جانا چاہیے، نگاہ کندھے پر ہی رہنا چاہیے، اور سلام میں وہی نیت ہونا چاہیے کہ نیت یہ ہو سلام کرتے وقت کہ یہ جو سلام ہے سلامتی کی جو دعا کی جا رہی ہے اس میں ہماری دائیں جانب کے فرشتے اور بائیں طرف سلام میں بائیں جانب کے فرشتے بھی شامل ہونا چاہیے۔ کوشش تو پوری کی گئی ہے کہ خواتین کی نماز میں مرد حضرات کی نماز سے جو فرق ہے اس کو مکمل بیان کیا جائے۔ جہاں تک میرا ذہن ہے میرے ذہن میں آنے والے سوالات سارے جو فرق ہیں مرد اور عورت کی نماز میں وہ بیان کر دیے گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔